ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ہمارے ہی ایک رشتہ دار تھے، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، جو ترکی کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، تھا نہیں لیڈر، ترکی کا بیڑا غرق کیا اس نے، لیکن بہرحال اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، ترکی کو سمیٹ کے اتنا سا بنا دیا اس نے، خلافت ختم کروا دی۔ پہلے ترکی کی خلافت مکہ اور مدینہ پر بھی قائم تھی، بہت بڑا حصہ تھا مسلمانوں کی خلافت کا، جس کا مرکز کہاں تھا؟ بولے نا بھائی، ترکی خلافت عثمانیہ جو 700-800 سال چلی ہے، ترکی نے مسلم دنیا پر 700-800 سال حکومت کی ہے، بڑے خاندانی طریقے سے حکومت کی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کا شمار خلافت ختم کرنے والوں میں ہوتا ہے، خلافت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، اور ترکی سمٹ کے اتنا چھوٹا سا ہو گیا۔ لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں تو فادر آف ٹرکی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ گوگل کی ہر رپورٹ صحیح نہیں ہوتی، گوگل بعض دفعہ بڑی لمبی لمبی بھی چھوڑتا ہے۔ لوگ ہر چیز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، یار گوگل سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں، گوگل سے پوچھو، اس کو گوگل کر بھائی، گوگل کر۔ گوگل صحیح باتیں بھی کرتا ہے لیکن بعض دفعہ بہت لمبی لمبی چھوڑتا ہے۔ اس میں گوگل کا قصور نہیں ہے، اس میں گوگل تو روبوٹ کی طرح ہے، روبوٹ کی طرح ہے کہ اس میں جو آپ بھرو گے وہی نکلے گا۔ اور یہ شکر ہے کہ گوگل ہر بات صحیح نہیں بتاتا، اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ اگر سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دے گوگل، تو پھر آپ کی بیوی سب سے پہلے گوگل میں لکھے گی رات 2 بجے یہ کہاں تھے، گوگل سچ سچ بتا دے گا مدنی مسجد نہیں گیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر چیز سے پردہ ہٹایا نہیں ہے، صحیح ہے۔ گوگل جھوٹ بھی بولتا ہے، بڑی لمبی لمبی چھوڑ دیتا ہے، بے گناہ کو گناہگار اور گناہگار کو بے گناہ ثابت کر دیتا ہے، لیکن بہرحال سچ بھی بولتا ہے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا گوگل سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ سے ڈریں گے تو پھر گوگل سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کام آدمی ایسے کرے گا ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک ہے، اس نے کیا کیا؟ ترکوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور ترکی خلافت سمٹ کے کتنی سی ہو گئی؟ تھوڑی سی رہ گئی۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ یہ ہاں، تو ہمارے ایک رشتہ دار کا واقعہ بتا رہا تھا میں کہ وہ مجھے یہ کہنے لگے، اچھا جب ترکی کی خلافت ختم ہوئی ہے تو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو سب سے زیادہ نفرت مذہب سے تھی، اسلام سے۔ تو جب اسلام سے نفرت ہوگی تو مولویوں سے خود بخود نفرت ہوگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام کو تو میں مانتا ہوں مگر مولویوں کو نہیں مانتا، یہ خامخواہ کی سیاسی بیان ہوتا ہے۔ آپ کسی مذہب کو مانیں اور اس مذہب کے جو عالم بردار ہیں ان کا انکار کر دے تو یہ صرف ایک فالتو باتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرے سے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب مولویوں کو نہیں مانتا، تو جیسے سب ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتے، سارے تاجر صحیح نہیں ہوتے، تو ایسے ہی سارے مولوی بھی صحیح نہیں ہوتے۔ لیکن اگر صحیح ہوتے تو وہ صرف مولویوں میں ہی ہوں گے، علماء میں ہی ہوں گے۔ علماء کے علاوہ کسی اور طبقے سے دین سیکھنے کی کوشش کی تو ضلوا واضلوا، حدیث میں آتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی بات چل رہی تھی۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک ترکوں کا بادشاہ تھا، لیڈر تھا، اور اس نے ترکی کو کتنا طاقتور بنایا۔ وہ تو ساری بات ہی شروع سے ہی غلط چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ترکی کا بیڑا غرق، ترکی کا اب جو
فائدہ طیب اردگان صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ ہیں ترکوں کے اصل بادشاہ، وہ ہیں ترکوں کے اصل لیڈر، وہ ترکی کو ترقی دے رہے ہیں، دینی ترقی بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ترقی دے رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ رشتہ دار ہمارے کہ ایک بات بتاؤں، مصطفیٰ کمال نے کمال پاشا، مصطفیٰ کمال کو چلے ہیں بھائی، کمال پاشا اتا ترک نے ایک کام بڑا زبردست کیا تھا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ اس نے کہا اس نے ایک کام بڑا ٹائٹ کیا کہ جتنے مولوی ہیں سب کو سمندری جہاز میں، بحری جہاز میں بھیجا اور سب کو سمندر میں غرق کر دیا، سکون ہو گیا ملک میں۔ دیکھو کیسا بغض بھرا ہوا ہے، کیسا بغض بھرا ہوا ہے، حالانکہ یہ صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیا انہوں نے، ہے بھائی، لیکن مولویوں کے بارے میں کتنے زہریلے نظریات ہیں ان کے کہ مصطفیٰ کمال نے بڑا ٹائٹ کام کیا تھا۔ مصطفیٰ کیا ہو گیا یار، استغفر اللہ، وہ مصطفیٰ کمال کو نہ چھیڑ دینا بھائی جا کے۔ تو کمال پاشا اتا ترک نے، ہم تو اپنے ہی لیڈروں کی طرف ہمارا دماغ جائے گا نا، کمال پاشا اتا ترک نے بڑا زبردست کام کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے سب علماء، جتنے بھی ملک میں علماء تھے، ان کو حج کی لالچ دی کہ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ آپ کو حج پہ بھیج رہی ہے۔ سب علماء کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، بحری جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں سب کو غرق کر دی۔ واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے، اور علماء کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ پھر جو بھی عالم جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے اس نے لٹکانا شروع کر دیا۔ ترکی کی تاریخ میں بہت بدترین مظالم ہوئے ہیں، اور اتنے یہ ترک علماء بھی تو وہی کی عوام میں سے تھے نا، کس قدر ظلم ہو ان کے ساتھ۔ ایسی اس نے پھانسی گھاٹ بنائے تھے کہ درختوں پہ رسیاں لٹکا دی تھیں، وہیں ایک فوجیوں کو جج بنا دیا کہ جو عالم آئے اس کو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیل ہے باقاعدہ وہاں کوئی پراپر عدالت ہو، بس چھوٹی چھوٹی عدالتیں محلے میں لگائیں کہ کہیں بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا تھا دیکھا جاتا، اس کے بازو دیکھے جاتے تھے کہ اس کے وضو کے نشانات تو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو بالوں کی ایک تہ بن جاتی ہے، ایک رو بن جاتی ہے، اس سے ٹریس ہوتا تھا کہ بندہ نمازی تو نہیں ہے۔ اس طرح پکڑ پکڑ کے اس نے علماء کو، دینداروں کو لٹکایا ہے، اور اللہ نے اس کی سزا اس کی دنیا میں ہی دے دی اس کو۔ آپ ترکوں سے جا کے پوچھیں جو بوڑھے ترک ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو ہے نا، وہ کمال آ رہا ہے نا، کمال، تو وہ ہم مصطفیٰ یہاں سے لے لیتے ہیں، کمال وہاں سے لے لیتے ہیں، اتا ترک کافی ہے میرا خیال۔ تو بھائی میں مصطفیٰ کمال کے خلاف نہیں ہوں جو یہاں ہے، نہ حامی ہوں نہ خلاف ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ چونکہ کمال کا لفظ چڑھ گیا زبان پہ تو وہ بار بار رپورٹیں تو یہیں کی پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے آ رہی۔ تو اتاترک نے کو آپ وہاں کے بوڑھوں سے جا کے پوچھیں کہ اتاترک کو قبر میں دفن جب کیا گیا تو قبر نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جو علماء کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا نا، مولویوں کے ساتھ، اس کا عذاب کیا آیا اس کے اوپر۔ آج بھی اتاترک کی قبر زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایسا ایک واقعہ ایک شخص کے ساتھ ہوا کہ قبر میں ڈالا گیا ہے اور قبر اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے۔ تو اتاترک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرو تھا، قوم کا لیڈر تھا، اس لیے زمین کے اوپر دفن کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ ان کو زمین نے قبول کر لیا، آپ کے لیڈر کو زمین قبول نہیں کر رہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ تو وہاں کے بوڑھوں کو یہ بات معلوم ہے، وہاں کا میڈیا ایسی چیزیں نہیں بتائے گا، میڈیا تھوڑی بتائے گا اپنے بانی کے بارے میں یہ سب کچھ۔ تو وہ مجھے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ دیکھو وہاں سے مولویوں کو ختم کر دیا اور ملک میں کیا ہو گیا؟ سکون۔ میں نے کہا بہت زبردست کام ہوا، کیونکہ مولوی پہلے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے تھے۔ وہ نائٹ کلب کھولنا چاہتا تھا، سب ننگے ناچے وہاں جا کے، اس میں رکاوٹ کون بنتا؟ میں نے ان کو جواب نہیں دیا، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا لیکن دیا نہیں، اس لیے نہیں دیا کہ ہر بات ہر آدمی کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے تمہارا نظریہ تو مر جانا، جب مرو گے تو اللہ کو بتا دینا۔
کہ اللہ میرا مولویوں کے بارے میں نظریہ تھا, اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, اور اگر اللہ آپ کو اتاترک کے ساتھ جگہ دے دے کہ بھئی جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے, کیا خیال ہے, آپ چونکہ اس کو پسند کرتے تھے تو آپ بھی اتاترک کے وہیں اسی کے ساتھ چلے گئے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اللہ بخشنا چاہے تو بخش دے بھائی. تو ہر آدمی کو ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس قسم کی چیزیں بھی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں, جن کے دلوں میں علماء کا ایسا بغض بھرا ہوا ہے. تو اتاترک کو پتا تھا کہ اگر میں ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں, سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں. سیکولر ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خواتین پر کپڑے پہننے پر پابندی. آزاد ریاست پتہ ہے کسے کہتے ہیں, جہاں خواتین کپڑوں سے آزاد, بیوی پہ شوہر کی گرفت نہ ہو, بیٹی پر باپ کی گرفت, بول دو بھائی بول دو, باپ کا کام صرف بیٹی کو جلنا, کھلا پلا کے جوان کرنا, اس کے بعد بیٹی اور باپ الگ. باپ تو بیٹی سے پوچھ کے زندگی گزارے گا, مگر بیٹی باپ سے پوچھ کے زندگی نہیں گزارے گی. بیٹے اور ماں کا تعلق, بھئی ماں کی خدمت کرنی ہے کرو, نہیں کرنی تو نہیں کرو, تمہاری مرضی. بالکل ننگا پن پھیلا دیا, آزاد کر دیا, شراب کباب. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو گئے. اگر مولوی ہوتے تو عوام کو اس کے خلاف اکساتے کہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, تو کباب میں ہڈی تو بنتے نا. اب اس نے کیا کیا کہ بھئی کباب کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کو ختم کر دو, تو بڑے مزے زندگی گزاری. لیکن جو لوگ نائٹ کلب کے عادی ہو گئے ترکوں میں, جن عورتوں کا, ترک کی عورت ایسی پردے دار تھی کہ اس کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, اتنی حیا تھی ان عورتوں میں, اتنی حیا, اتنی شرم. خاندانی نظام ترکوں کا بڑا مضبوط, اور غیرت ترکوں کی ایسی غیرت کہ 800 سال دنیا پہ حکومت کرنا یہ غیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہادری, غیرت, لڑائی کا جذبہ سب کچھ تھا. وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے, ابھی بھی ترکوں میں الحمدللہ غیرت ہے. کچھ پرانے آثار ہیں, بہت سے لوگ ہیں ان کے جنہوں نے دین سے رشتہ اپنا ختم نہیں کیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جہنم کا لقمہ بنے ہوں گے اس سکون کی وجہ سے. اور یہ سکون بھی حقیقی سکون نہیں ہوتا, صرف دیکھنے کا ہوتا ہے. جو لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, خوش لگ رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش نہیں ہوتے. اگر یہ اندر سے خوش ہوتے تو ان کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہ ہوتی. دیکھو شراب پی کے پینے والا آدمی بڑا خوش نظر آ رہا ہوتا ہے, کیسا مست آیا ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے اس نے شراب پی کیوں ہے, ٹینشن میں تھا تبھی تو پی ہے نا. کیسے سمجھائیں بھائی,